ناظرین کل سے آپ خبر دیکھ رہے ہیں جو ہے علیمہ خان صاحبہ کے 2 بیٹے ان کی گرفتاری ہوئی ہے گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران. اس حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کا جو ریئیکشن ہے وہ سامنے آ رہا ہے. بیرسٹر گوہر جو ان کے چیئرمین ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ تناؤ ختم ہو تو گرفتاریاں شروع ہو جاتی ہیں. باقی بھی پارٹی کی قیادت کی طرف سے اس طرح کا رد عمل ہمارے سامنے آ رہا ہے. یہ بیرسٹر صاحب کا آپ ٹویٹ تحریر ان کو دیکھ رہے ہیں ایکس کے اوپر. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان حرکتوں سے عوام میں نفرت میں اضافہ ہوگا. علیمہ صاحبہ سے بھی پوچھا گیا ان گرفتاریوں کے حوالے سے تو ان کا بیان بھی سنیں. اس سے آپ نے گھبرانا نہیں ہے. میرا جو بڑا بیٹا ہے شہریز خان ہماری ایکسپورٹ کی بزنس چلاتا ہے, وہ زیادہ وقت سفر میں ہوتا ہے, اس کا سارا فوکس اپنے کاروبار کے اوپر ہے. آج تک کسی نے اس کو یہاں دیکھا بھی نہیں ہوگا. ہم نے پھر کہہ دیا ہے ہم نہیں گھبرا رہے, عمران خان کا پیغام کے ساتھ کھڑے ہیں. اس سے پہلے ظاہر ہے وہ حسن ایوب صاحب کے ساتھ ان کی گفتگو شنید ہوتی رہتی ہے تھرو میڈیا, تو ان سے پوچھا گیا کہ جی آپ کے حوالے سے یہ بات چل رہی ہے کہ آپ کو ڈیل کے تحت آپ کا بیٹا جو پہلے باہر تھا وہ پاکستان آیا ہوا ہے, تو اس کا بھی جواب انہوں نے دیا تھا. میرا بیٹا ڈیل کے تحت واپس آیا. کون سی ڈیل؟ آپ کی اپنی سینیٹر کہہ رہی ہیں ڈیل کر کے کیا ملتا ہے اس میں؟ میرا بیٹا واپس آیا ہے یہ جانتے ہوئے کہ وہ جیل میں ڈالا جا سکتا ہے. 2 لوگ ہمارے جیل میں تو تیسرا بھی چلا جائے گا. اچھا, اگر کوئی اور فیملی کے ممبر ڈال لیتے, پارٹی والے اگر نہیں جا سکتے تو فیملی چلی جائے گی. ایک دم یہ بتائیے گا حسن ایوب صاحب, یہ پنجاب حکومت رات کو کیا پولیس بھی جانے کی ضرورت ہے؟ وہ دن کو گھوم پھر رہے ہوتے ہیں. سامنے آپ نے ہمیں تصویریں دکھائی تھی, دیکھیں ان باغ گھوم رہا ہے, مزے کر رہا ہے, تو وہاں سے جا کے پکڑ لیتے. رات کو مطلب ان کے گھر میں جا کے ڈرامہ کریٹ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ شہریز کی گرفتاری کی بات کر رہے ہیں. رات کو گرفتاری شہریز کی تو رات کو ہوئی ہے, شیر شاہ کی صبح ہوئی ہے. ایک مطلب وہی نا, ایک بڑے شہریز ڈرامائی صاحب انداز سے متعلق تھوڑا معاملہ ایسا ہے کہ تحریک انصاف کے ایک صاحب ہیں, سمد ان کا نام ہے, جو پاکستان کے خلاف انڈین چینلز پر جا کر کافی ہیٹ سپیچ کرتے ہیں, پاکستان کے مخالف باتیں کرتے ہیں. تو یہ ان کو مبینہ طور کے اوپر لائن دے رہے تھے. یہ الزام ہے شہریز کے اوپر, جو مجھے اپنے سورسز سے بات کانٹینٹ ان کو دے رہے تھے کہ آپ نے یہ بات پاکستان کے خلاف کرنی ہے بقول کچھ لوگوں کے. اچھا, یہ ایویڈنس دیکھیں, میں نے ان سے کہا جی ایویڈنس مجھے دے. انہوں نے پھر اس ایویڈنس کے لیے مجھے کلپ بھیج دیا. نہیں, جو پولیس بتا رہی ہے وہ تو 9 مئی کا بتا رہے ہیں. آپ میری بات سن لیں, جو میں آپ کو بتا رہا ہوں میری بات سن لیا کریں نا. انہوں نے مجھے ایویڈنس کے طور پر ایک انڈین ٹیلی ویژن چینل کا کلپ بھیج دیا جس میں وہ سمد صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. تو میں کہ سمد کو پکڑیں, شہریز کو پکڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب پہلے سمد گرفتار ہو گیا تو پھر اپنے شہریز کو کیے, کہتے نہیں اس کو لائن یہاں سے مل رہی تھی تو ہم نے اس کو پکڑ کے اب سمد پولیس پھر 9 مئی کا کیوں کہہ رہی ہے؟ سر سن لیں بات, سن لیں سر. اب جو بات ہوتی ہے میں آپ کو وہی بات بتا رہا ہوں. جتنا اگلا جواب دے گا تو میں اتنی آپ کو انفارمیشن دوں گا نا. سوال تو میں نے 15 اور بھی پوچھے تھے لیکن جواب نہیں دیے نا. تو اب ایک اور سوال یہ ہے کہ میں نے پھر پوچھا جی کہ شیر شاہ صاحب کا معاملہ, تو میں نے کہا جی ان کا تو قلعہ بتا رہے تھے بڑا مضبوط ہے, تو یہ کیا ہوا ہے؟ تو وہ آگے سے اس پر بھی جواب نہیں ملا. تو اب میرے لیے خود یہ شاکنگ چیز ہے کہ ہاں جواب ایک انہوں نے دیا. انہوں نے یہ کہا کہ جی کرمنل کیس کبھی ٹائم بار ہوتا نہیں ہے, تو اگر ایک 10 سال پہلے قتل ہوا ہو تو 10 سال بعد بھی اگر اس کو گرفتار کیا جو قتل کا مقدمہ ویسے ہی چلتا ہے اور اسی ہی تھرس سے چلتا ہے. تو کرمنل کیس فوجداری مقدمہ کبھی ٹائم بار نہیں ہوتا, تو 9 مئی کا مقدمہ تو یہ ٹائم بار ہو سکتا ہی نہیں ہے. تو میں نے کہا 27 ماہ کے بعد گرفتار کر رہے ہیں آپ, 2.25 سال کے بعد. تو انہوں نے کہا جی یہ 27 سال کے بعد بھی گرفتار ہو سکتا تھا کیونکہ کرمنل کیس کبھی ٹائم بار نہیں. اچھا, وہ لائن جو دے رہے تھے وہ آپ کی نظر سے گزری لائن؟ جی وہ پھر کلپ بھیج دیا انہوں نے مجھے. اچھا, نہیں جو ان کی طرف سے جو سمد صاحب کی جو گفتگو ہے وہ تو میں نے سن لی ہے. تو میں نے کہا سمد کو گرفتار کرو نا, پھر اس کو کیوں گرفتار کیا؟ لائن آپ کو نظر نہیں آئی؟ دونوں گرفتار کریں گے. لائن جو کہی وہ نظر نہیں آئی. اچھا ناظرین, اگلی سٹوری سہیل وڑائی صاحب کا کالم. کل بھی ہم نے اس کے اوپر کافی تفصیل سے بات کی. جو میری کچھ ذرائع سے بات ہوئی ہے کہ 16 اگست کو کالم چھپا اور اتنی دیر سے کلیریفیکیشن کیوں آئی. سیکیورٹی ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ پہلا کالم چھپتا ہے, اس کے اندر ظاہر ہے جو ہے سہیل وڑائی صاحب نے بٹوین دا لائنز باتیں کرنے کی کوشش کی, کچھ ایسا تاثر بنانے کی کوشش کی کہ یہ میرا انٹرویو ہے, پہلی ملاقات ہے. اور ظاہر ہے فیلڈ مارشل چونکہ وہ میڈیا سے انٹریکٹ کرتے ہی نہیں ہیں, انہوں نے کبھی کسی کے ساتھ اس طرح انٹریکشن کی نہیں, کسی کو انٹرویو نہیں دیا, تو ایک بہت بڑی خبر کے طور پر یہ بات لی گئی. سو انیشل کالم کے اوپر ریئیکشن نہیں آیا. اس کے بعد ایک اور کالم چھپتا ہے وہ بنام قیدی نمبر 804 جو تھا, اس کے اندر یہ سارا یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ ایز اف کہ یہ جو میسجنگ ہو رہی ہے تھرو سہیل وڑائی صاحب کے کہ جی بس معافی مانگے, معافی اگر نہیں مانگی
تو پھر یہ ہے کہ نہیں تو آپ کے وہ جو بھٹو والا معاملہ ہے وہ ہو جائے گا. اب سارے کا سارا جو کنیکشن جب ڈاٹس کنیکٹ کرتے ہیں تو وہ آرمی چیف فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کے ساتھ وہ منسوب چیز ہو جاتی ہے کہ ایز اف یہ جو میٹنگ ہوئی ہے اسی سے یہ ساری بات نکل رہی ہے, یہ تاثر بن گیا. لہٰذا پھر جو ڈی جی ایس پی آر کے لیے اس چیز کو کلیریفائی کرنا بڑا ضروری تھا. ظاہر جو چیف آف آرمی اسٹاف ہمارے جو فیلڈ مارشل ہیں ان سے بات منسوب کی جا رہی تھی, تو پھر انہوں نے بڑے ہی غیر مبہم انداز میں اس بات کو کلیریفائی کیا. حسن ایوب وہاں پہ موجود تھے اور بغیر کسی لگی لپٹی کے انہوں نے واضح کیا کہ نہ کوئی معافی کی بات ہوئی, نہ کوئی تحریک انصاف کا ذکر آیا, نہ ہی اس حوالے سے کوئی مطلب کوئی تفصیل تھی, نہ کوئی انٹرویو تھا. تو خام میں جو ہے ایک من گڑت کہانی جو ایکسپلین کرنے کی کوشش کی گئی, اس لیے تھوڑی سی دیر ہوئی, لیکن دیر آئے درست آئے. جب یہ کلیریفیکیشن دے رہی تو اس کے بعد میرے خیال میں اب کسی مزید کلیریفیکیشن یا تشریح کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ سٹوری ہے میرے خیال میں, اس کے علاوہ کوئی بات آؤٹ آف کانٹیکسٹ بات تھی نا ان کی, وہاں پر جو باتیں ہوئی ہیں لیکن جس طریقے سے انہوں نے چیزوں کو کیا ہے, جو آؤٹ آف کانٹیکسٹ انہوں نے اپنے کالمز لکھے ہیں, لیکن وہ ملاقات کا بتا رہے ہیں پھر ساتھ وہ دوسری باتیں کر رہے ہیں, تو وہ کانٹیکسٹ بن رہا تھا. آرمی چیف فیلڈ مارشل کے ساتھ وہ کلب کر رہے تھے اس چیز کو, تو جو ان کی باتیں اگر وہ اپنی ذاتی کو تجاویز ان کی ہیں تو وہ پھر اس بات سے آپ نہ کہنا آپ اس کو الگ کرتے اس کو الگ کرتے, تو انہوں نے بات کو مکس کر دیا. تو اس کی کلیریفیکیشن ہے. مجھے ایک دوست کا فون آیا, اس نے کہا جی کہ آپ کے وہ بہت سینئر ہیں اور آپ ایک ہی فیلڈ سے وابستہ ہیں, آج اگر آپ ان کی عزت کریں گے تو کل آپ کے جونیئرز آپ کی عزت کریں گے. تو میں نے ان کو یہی کہا کہ میں نے کہا جی بالکل وہ میرے سینئر ہیں, ان کی بے حد احترام اور عزت ہے. آپ کو ابھی بھی سینئر سمجھتے ہیں, سینئر میرے سے تو بہت, آپ سے بہت سینئر ہیں جی سہیل وڑائی صاحب. تو ان کی بات ہو رہی تھی, تو میں یقین کرے وڑائی صاحب کا آج بھی بڑا احترام ہے, لیکن میں نے تو صرف یہ بات کی تھی کہ جو انہوں نے حقائق کے برعکس بات کی تھی اس کے اوپر کچھ سوالات بھی کیے اور اپنا پوائنٹ آف ویو دیا, تو گستاخی میں نے آج تک وڑائی صاحب سے کوئی نہیں کی.